والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان حافظ مجتبیٰ قادری آج کے اس خصوصی لائیو FB سیشن یاد کربلا میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم جانیں کہ جیسا واقعہ کربلا جو دردناک واقعہ، ایسا المناک واقعہ جو رونما ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، اور واقعہ کربلا کے تعلق سے جتنے اعتراضات ہوتے ہیں ان تمام کے جوابات بھی انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے، اور ماہ محرم اور یوم عاشورہ کے تعلق سے تمام باتوں کو اس پروگرام میں خصوصی طور پر گفتگو کی جائے گی، اور تمام سوالات کے جوابات بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہم کو عنایت فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ خود موجود ہیں ممتاز عالم دین نبیرہ شیخ الاسلام واعظ مکہ مسجد حضرت ڈاکٹر مفتی سید علی حسین قادری علی پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتہ۔ ہم سیدی کا بڑی ہی دل کی گہرائیوں سے سیدی کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام شروع ہونے کو ہے، اور ماہ محرم الحرام کے شروع ہونے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں جو واقعہ روح پذیر ہوا، واقعہ کربلا، اس کے تعلق سے جتنی باتیں ہوتی ہیں، اور واقعہ کربلا میں خصوصاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتی، جو ظلم و ستم ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے تعلق سے جتنے فضائل بیان کیے ہیں، اہل بیت اطہار کو اللہ تعالیٰ نے جو فضائل سے اور جتنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں فضائل بیان کیے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ سیدی سے ہم التماس کرتے ہیں کہ سیدی سب سے پہلے اہل بیت اطہار علیہ السلام کہ جو فضائل قرآن پاک میں، حدیث شریف میں، اور قرآن پاک اور حدیث شریف کی روشنی میں ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اہل بیت اطہار کے کیا فضائل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ برادران عزیز، سب سے پہلے تو آج ایک ایسا المناک واقعہ اہل دکن کے لیے رونما ہوا ہے کہ بارگاہ خواجہ محبوب اللہ سرکار قدس سرہ العزیز کے جو جانشین تھے، متولی تھے، اور خواجہ محبوب اللہ سرکار کے شہزادے تھے۔ میری مراد حضرت العلامہ مولانا سید محمد صدیق حسینی رحمۃ اللہ علیہ المعروف با پاشا میاں صاحب قبلہ، کہ آج ایک طویل علالت کے بعد حضرت نے اس جہان فانی سے اپنے جانے جانا کی طرف سفر کیا، اور اہل دکن کو لیے ایک ایسا خلا چھوڑ دیا ہے، ایک ایسا نقصان اہل خانقاہ کے لیے خصوصاً ہوا ہے کہ جس کی تلافی، جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسی شخصیت کہ جن کو میں یقیناً امام ہمام امام حسین علیہ السلام کا سچا عاشق و جانشین مانتا تھا، وہ
ہم سے جدا ہو گئے اور ہمارے دل مغموم ہیں، محزون ہیں، یقیناً ان کی کمی ہر لمحہ ہر آن ہم کو محسوس ہوگی، اور ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا عرض کرتے ہیں کہ پروردگار حضرت کے درجات کو بلند سے بلند فرما اور آپ کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اب جو سوال ابتداءً کیا گیا ہے کہ فضائل اہل بیت کے متعلق قرآن و حدیث میں ہمیں کیا ملتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ جاننی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب آپ لوگوں کو بتا دیجئے، سمجھا دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، لیکن میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے امت کو یہ پیغام ارشاد فرمایا ہے اور پیغام پہنچایا ہے کہ اگر میرے حبیب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ کوئی چیز مؤثر ہے حضور پاک کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہے۔ قرآن کا واضح حکم ہے، اس کا شان نزول بڑا مشہور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من خرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں، کیونکہ بنو ہاشم کا قبیلہ بہت بڑا ہے، تو اس میں کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب کر دی ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہما، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور پاک نے اختصاص کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ ان چار نفوس قدسیہ کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ ان دونوں کے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین علیہم السلام ہیں کہ جن کی محبت اللہ نے ہر ایک مومن پر واجب رکھی ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت کی اہمیت، اس کی خصوصیت، اس کا ایک مومن کے ساتھ تعلق کیا ہے، یہ قرآن کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ نے اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم دیا ہے۔ دوسری، اگر ہم احادیث کریمہ کی طرف تھوڑا سا رخ کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کی اہمیت کیا ہے۔ تو سنن نسائی کی جو حدیث ہے، ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا اور میرے ساتھ لوگوں نے اچھا انداز سے ویوہار نہیں کیا، میرے ساتھ جو سلوک تھا وہ اچھا نہیں تھا، جو انہوں نے میرے ساتھ تکلم یا پھر میرے ساتھ روگردانی کی، ایک عجیب کیفیت مجھے محسوس ہوئی کہ غیروں کی طرح میرے ساتھ ان کا بیہیویئر تھا، سلوک تھا، دل کو تکلیف ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے، ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے میرے ساتھ بڑا خراب سلوک کیا، بڑا خراب سلوک ان کا میرے ساتھ رہا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے فغضب غضبا شدیدا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبكم للہ ولخرابتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کے دل میں، کسی شخص کے دل میں تب تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ میری اہل بیت سے اللہ کی خاطر اور حضور پاک کی خرابت و نسبت کی خاطر محبت نہ کرے۔
یہاں پر واضح طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کسی کے دل میں ایمان اگر حاصل ہونا ہے، دل میں ایمان آنا ہے، تو ایمان کے آنے کے لیے اگر اپنے دل کی زمین کو ہموار کرنا ہے تو وہ اہل بیت اطہار کی محبت سے ہوگی۔ اللہ کی محبت، رسول پاک کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی، تبھی وہ دل میں ایمان جاگزی ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات معلوم ہو گئی۔ برادران عزیز، تو آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت کی اہمیت اللہ نے بتائی، حضور پاک نے بتائی، صحابہ کرام نے سمجھائی۔ یہ ایک تفصیل طلب سوال ہے آپ نے جو کیا، تو میں اجمالاً کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھا کہ ایک آیت، ایک حدیث جہاں پر واضح طور پر اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم دیا گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ سیدھی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لیکن ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، 22ویں پارے کی آیت تطہیر۔ اس میں کیونکہ ہمارے ناظرین یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی پی ایچ ڈی تفسیر سے کی، تفسیر مظہری سے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آیت تطہیر ہے تو اس کا شان نزول کیا ہے اور اس کی سیاق و سباق کیا ہے؟ یہ اہل بیت جو اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ کیونکہ اکثر لوگ اس آیت کے شان نزول اور اس کی تفسیر کے اندر بہت سے الگ الگ روایتوں کو پیش کرتے ہیں، تو وہاں پر کہیں نہ کہیں لوگوں کے ذہنوں میں ایک تشویش پیدا ہوتی ہے کہ اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ سب سے پہلی بات میں عرض کر دوں اپنے مضمون کی طرف جانے سے پہلے کہ تفسیر کا جو طریقہ ہوتا ہے، تفسیر کے 4 طریقے بتائے گئے ہیں، اور سب سے اعلیٰ طریقہ، سب سے بلند طریقہ جو تفسیر کا ہوتا ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو، کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرے۔ کہ کہیں پر نماز کا حکم دیا گیا ہے تو وہیں پر نماز کے کیفیات کو دوسری طرف بیان کیا گیا ہے، کہیں پر کسی چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے تو اس کی خرابیوں کا دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ایسے جہاں پر تفسیر ہوتی ہے سب سے بلند معیار کی تفسیر ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن۔ دوسری جو تفسیر ہے، دوسرا مقام جو تفسیر کا ہے کہ تفسیر القرآن بالاحادیث، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہے، کہ قرآن کو آپ سے بہتر، آپ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں جانتا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے اور اپنے فرمودات کے ذریعے سے جو قرآنی آیات کی تفسیر بیان کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور پاک نے کیا تفسیر بیان کی؟ وہ سیکنڈ، قرآن کی تفسیر قرآن سے یا قرآن کی تفسیر احادیث کریمہ سے۔ تیسرا اس کا مقام ہے کہ قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ اکرام سے، کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم یہ کون ہیں؟ یہ حضور کے صحبت یافتہ ہیں، کہ انہوں نے دین کس سے سیکھا ہے؟ حضور پاک سے براہ راست سیکھا ہے۔ قرآن کس سے سیکھا ہے؟ حضور پاک سے سیکھا ہے۔ علم کس سے سیکھا ہے؟ حضور پاک سے سیکھا ہے۔ تفسیر کس سے سیکھی ہے؟ حضور پاک سے سیکھی ہے۔ تو پھر اب حضور پاک کے فرمودات میں اگر کسی آیت کی تفسیر نہیں ملتی تو پھر تھرڈ کیٹیگری جو ہوگی وہ صحابہ اکرام کے اقوال سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کو ہم تلاش کریں گے۔ چوتھا درجہ جو ہے کہ اگر ہم کو صحابہ اکرام کے اقوال میں بھی کوئی تفسیر نہیں ملتی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے تفسیر ائمہ اکرام، یعنی تابعین، طب تابعین میں جو ائمہ و مجتہدین گزرے ہیں، انہوں نے آیت کی کیا تفسیر، کیا توضیح، کیا تشریح کی ہے۔ تو یہ 4 درجے ہیں کسی بھی آیت، کسی بھی حکم کی تفسیر کے۔ تو اب آیت تطہیر کی بات ہوتی ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے فرما دیا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مزکہ اور مصفہ کر دے، پاک و صاف کر دے،
مزکہ اور مصفہ کر دیں، آپ کو ہر ایک پلیدگی، ہر ایک خرابی، ہر ایک ناپاکی کو آپ سے دور کر دیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے، اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بھئی اس سے مراد کون ہے، اس سے مراد کون ہے، کس کی پاکی کا اعلان کیا گیا ہے، کس کو یہ فضیلت اللہ نے بخشی ہے۔ تو جو پہلا درجہ ہے قرآن کا، قرآن کی تفسیر قرآن سے، تو قرآن ہی مفہوم سمجھاتا ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ جب آپ آیت کریمہ کو بغور پڑھیں گے، تھوڑا سا غور کر کر اگر آپ آیت کریمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ نے کیا فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سے برائی کو دور کر دیں، آپ سے برائی کو دور کر دیں۔ وہاں پر جو ضمیر کا استعمال ہوا ہے، قرآن نے جو نظم، جو الفاظ کا استعمال کیا ہے، وہاں پر علیکم فرمایا یا انکم فرمایا، انکم فرمایا۔ تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی اوپر کا جو بیان چل رہا ہے، سیاق و سباق جو چل رہے ہیں، وہ اس کے اندر کیا ہے، امہات المومنین کا ذکر ہے، حضور پاک کے ازواج مطہرات کا ذکر ہے، تو یہاں پر بھی یہ آیت بھی صرف اور صرف ان کے لیے ہے۔ لیکن یہاں اس آیت کی جو نظم ہے، جو الفاظ ہے، وہ کہیں اور دلالت کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ کم کی جو ضمیر ہے، کم کی ضمیر ہے، ماشاءاللہ یہاں پر طلباء بھی بیٹھے ہیں، سننے والے بھی جو ہے علم سے شغف رکھتے ہیں، اگر وہ غور کریں تو معلوم ہوا کم کی جو ضمیر ہے یہ مذکر جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، یعنی میسکولائن ضمیر ہے، مرد کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہے، اور امہات المومنین ایسا نہیں ہے، ان کے لیے کم کی ضمیر استعمال نہیں ہو سکتی۔ تو اب استعمال کس کے لیے ہونا ہے؟ کوئی نہ کوئی مرد حضرات ہونا، اور جمع کی ضمیر ہے، اور جمع کا تقاضا کیا ہے؟ جمع متقاضی ہوتا ہے کم سے کم 3 افراد کے، کہ ضمیر جمع کم سے کم 3 افراد کی متقاضی ہوتی ہے۔ اب وہ 3 افراد کون ہیں؟ آیت یہاں تک ہم کو سمجھا رہی ہے کہ یہ جو فضیلت، یہ جو پاکی کا اعلان ہوا ہے، اس میں کم سے کم 3 یا 3 سے زائد کوئی مرد حضرات ہونا۔ یہاں تک تو آیت کے سمجھنے سے، آیت کے پڑھنے سے معلوم ہو رہا ہے۔ اب وہ 3 کون ہے، یا 3 سے زائد 4 کون ہے، یا 5 کون ہے، وہ کون ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم، اس آیت سے واضح طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اب سیکنڈ درجے کی تفسیر کی طرف جائیں گے۔ سیکنڈ جو تفسیر کی کیٹیگری ہے وہ کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالاحادیث، کہ اب احادیث کریمہ میں کیا ہم کو کوئی اس کی تفسیر و توضیح ملتی ہے؟ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ احادیث کریمہ میں کیا ہے، تو احادیث کریمہ میں اس کی تفسیر بڑی واضح ملتی ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے، احمد میں ہے، صحاح ستہ کی اکثر کتب میں یہ حدیث موجود ہے، الگ الگ الفاظ کے ساتھ، الگ الگ راویوں کے ذریعے سے روایت کردہ تفسیر۔ یہ آیت کی اس کی حدیث کیا ہے؟ میں جو حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ حدیث امام ترمذی نے نقل فرمائی ہے، اس کے راوی ہے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ۔ یہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، اور حضور پاک کے ربیب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لما نزلت حاذی الآیہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کہاں نازل ہوئی؟ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے کاشان اقدس میں نازل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرما تھے، آپ کے گھر میں تشریف فرما تھے، وہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ والحسن والحسین وجل لهم بکساء وعلی خلف ظہرہ وجل له بکساء ثم دعا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ آیت کریمہ کہ اس کا شان نزول آپ کے سامنے آ گیا۔ کہاں نازل ہوئی؟ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس کو بلاؤ؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کس کو بلاؤ؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو بلاؤ، اور ان کے پیچھے مولائے کائنات حاضر ہوئے۔ تو حضور پاک نے کیا کیا؟ ان سب کو بٹھا لیا، اپنے اطراف میں بٹھا کر اپنی کملی مبارک کو ان کے اطراف سے ڈھانک لیا، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ آپ نے آیت تطہیر میں اعلان فرمایا میری اہل بیت اطہار سے ہر ایک پلیدگی کو دور کرنے کا، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، کہ ان سے آپ تمام خرابیوں کو دور کر دیجیے۔ تو آپ کو جہاں پر وہاں ابہام تھا کہ اہل بیت اطہار سے مراد کون ہے، تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ نے جن کی پاکی کا اعلان کیا وہ کون ہے؟ وہ سیدہ کائنات ہے، وہ امام حسن ہے، امام حسین ہے، اور مولائے کائنات ہے۔ خصوصیت کے ساتھ یہ فضیلت ان کو دی اللہ نے، اور حضور پاک نے حدیث پاک میں واضح کر دیا۔ آگے اور اس کی توضیح کے لیے اما جان بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انا معہم، مجھے بھی ان میں شامل کر لیجئے۔ حضور پاک نے کیا فرمایا؟ انتی علی مکانکی انتی علی خیر، اے ام سلمہ آپ تو اپنے مقام پر بالکل فائز ہیں، آپ امہات المومنین میں ہیں، ازواج مطہرات میں ہیں، آپ کا مقام تو سب کو معلوم ہے، لیکن میری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، میری پردہ فرمائی کے بعد مولائے کائنات کے ساتھ کیا ہوگا، علی مرتضیٰ کے ساتھ کیا ہوگا میں جانتا ہوں، حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا ہوگا میں جانتا ہوں، امام حمام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا میں دیکھ رہا ہوں۔ تو میں قیامت تک آنے والی امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے ان کی پاکی کا اعلان کیا ہے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، یہ جہاں ہوں گے حق ان کے ساتھ ہوگا، یہ جہاں جہاں چلیں گے حق کے ساتھ چلیں گے، اللہ کی معیت اللہ کی تطہیر ان کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ حضور پاک کا اعلان ہے تاکہ امت کو معلوم ہو کہ اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے، اللہ نے ان کو کیا فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو آیت تطہیر کا شان نزول یہ ہے، اور بہت سے کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور حضرت شیخ الاسلام لعیق علیہ الرحمٰن نے کیا خوب فرمایا کہ اس گلشن ہستی کے کسی پھول کو سونگو، اس گلشن ہستی کے کسی پھول کو سونگو، آتی ہے لعیق اس سے مجھے بوئے محمد، آتی ہے لعیق اس سے مجھے بوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدھی ہم نے یہ جانا کہ اہل بیت کے فضائل مجموعی طور پر ہم نے جانے کہ اہل بیت اطہار کے فضائل کیا ہے۔ اہل بیت میں ایک نام ایسا ہے کہ جس کے تعلق سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین است حسین، حسین دین ہے۔ تو اب اہل بیت میں آپ کا جو مقام ہے، اہل بیت اطہار میں حضرت امام علی مقام کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو امام حسین علیہ السلام کا تعلق سے بہت سے فضائل آپ کو ملیں گے، بہت سے فضائل، لیکن سب سے بڑی فضیلت جو مجھے نظر آتی ہے، میری کمتر نکاح میں سب سے بڑی فضیلت جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے شہزادوں کو فرماتے تھے ابن آیا، میرے بچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ علی کے بچے ہیں، یہ میری بیٹی فاطمہ کے بچے ہیں، نہیں، بلکہ ہمیشہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو حضور فرماتے تھے ابن آیا۔ اس کی روایت آپ کو ملتی ہے مستدرک للحاکم کے اندر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ابن آیا، کہ امام حسن امام حسین یہ میرے بچے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا من احبہما احبنی، من احبنی احبہ اللہ، من احبہ اللہ ادخلہ الجنہ۔ اس کے بعد فرمایا
من ابغضہما فقد ابغضنی، من ابغضنی ابغضہ اللہ، من ابغضہ اللہ ادخلہ النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے بچوں امام حسن امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے جو محبت کر، روایت میں آیا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا مقام جنت بنا دیتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلی فضیلت کہ میرے بچے ہیں، دوسری فضیلت یہ فرمائی کہ جو ان سے محبت کرے گا گویا کہ وہ حضور پاک سے محبت کرے گا۔ کون سا ایسا امتی ہے، کون سا ایسا مومن ہے، کون سا ایسا مسلمان ہے جو حضور پاک سے محبت نہیں کرنا چاہتا، حضور پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرنا چاہتا، حضور پاک سے اپنے رشتے کو کیسے مستحکم کون نہیں کرنا چاہتا ہے؟ سب کرنا چاہتے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم میرے بچوں سے محبت کرو، تم ان سے محبت کرو گے مجھ سے محبت کرو گے۔ اور پھر آگے اس کی فضیلت تو دیکھیے کہ جو حضور پاک سے محبت کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک بندے کی معراج کیا ہوتی ہے، ایک بندے کی حقیقت کیا ہوتی ہے، ایک بندے کی کامیابی کیا ہوتی ہے، ایک بندے کی زندگی کب کامیاب ہوتی ہے کہ جب اب اس کا رب اس سے محبت کرنے لگے۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم امام حسن امام حسین سے محبت کریں گے تو گویا تم مجھ سے محبت کریں گے، اور تم مجھ سے محبت کرنے لگو گے تمہارا رب تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو یہ فضیلت، یہ مقام ہے امام حسن امام حسین علیہ السلام کا۔ اور اگر امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت دیکھنا چاہتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ سرور کائنات سید الانبیاء، کہ جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، جن کو سارے کائنات کا اللہ نے سردار مقرر فرمایا ہے، سب کچھ ساری اختیارات اللہ نے ان کے ہاتھ میں رکھے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، حسین کو مجھ سے جدا مت سمجھو، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت، ایسے آپ کو ان گنت روایتیں ملیں گی جہاں پر ایک اور جو فضیلت، نمایاں فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں، امام نسائی اس کو نقل فرماتے ہیں اپنی سنن کے اندر، کہ ایک فرشتہ اللہ سے اجازت لیا کہ میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ پہلی مرتبہ، آج تک کبھی وہ زمین پر نہیں آیا تھا، اللہ سے اجازت لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا۔ تو تحفہ کیا لے کر آیا؟ اللہ فرمائے تم ایسے ہی نہیں جاؤ، تحفہ لے کر جاؤ۔ کیا خبر، کیا تحفہ، کیا خوشخبری لے کر آیا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا یا رسول اللہ، اور مجھے یہ خبر دینے کے لیے کہا ہے، یہ خوشخبری آپ کو سنانے کے لیے کہا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن امام حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ صرف جنتی ہونے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں۔ ایک آدمی کی زندگی کی کامیابی، اس کی آخرت کی کامیابی، وہ یہی تصور کرتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دے دے اور میں جنتی بن جاؤں۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ امام حسن امام حسین کی شخصیت کو سمجھنا ہے، اس حدیث پاک سے سمجھے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیج رہا ہے یہ خوشخبری سنانے کے لیے کہ امام حسن امام حسین نہ صرف جنتی ہیں بلکہ سارے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سردار کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کی جنت ہو، جن کے سب غلام ہو، جو سب کے اوپر ہوتے ہیں وہ سردار ہوتے ہیں۔ تو یہ مقام امام حسن امام حسین کا ہے۔ اور حضور پاک کی شفقت کا انداز تو دیکھیے، وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو اپنے گود میں بٹھاتے، ایک طرف امام حسن کو چومتے اور سونگتے، ایک طرف امام حسین کو چومتے اور سونگتے، اور فرماتے یہ میرے دو پھول ہیں، یہ دو پھول ہیں، ان سے مجھے خوشبو آتی ہے۔ تو ایک امتی کا
سب سے بڑا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. جیسا تعلق حضور پاک کا جس سے ہو ویسا ہی تعلق ہمارا بھی ان سے ہو کہ جس سے ہمارے آقا محبت کریں ہم بھی محبت کریں, جس سے ہمارے آقا دشمنی کریں ہم بھی دشمنی کریں, جس کو ہمارے آقا نے چاہا ہے ایک امتی کا فرض ہے کہ وہ بھی اس کو چاہے. تو ایسے انگنت آپ کو فضائل امام حمام کے ملیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے بھی کچھ سوالات ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ, واقعہ کربلا سے ریلیٹڈ, اہل بیت اطہار سے ریلیٹڈ آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ ایف بی پر فیس بک پر اپنے کمنٹ کے ذریعے اپنے سوالات کو درج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان سوالات کو شامل کیا جائے گا. سیدھی اگلا سوال کہ جیسا ہی محرم شریف شروع ہوتا ہے اور واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے, لوگ ایک فطری تقاضا ہے کہ حضور کی آل پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے, امام عالی مقام کے ساتھ جو ہوا, تو اس کو سن کر لوگ اشکبار ہوتے ہیں, غم کی کیفیت آتی ہے. اور کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ غم تو 3 دن کا رہتا ہے, واقعہ کربلا ہو کر تو اتنے سال ہو گئے, پھر یہ غم حسین منانا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اکثر ہم سنتے ہیں, یہ سوال ہمیشہ سے ان دنوں میں لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے. غم کا سب سے پہلا تصور جو ہے نا, اس کو سمجھنا چاہیے کہ غم کا تصور اور غم کا تعلق جو ہوتا ہے آدمی کے اپنے قلب اور اس کی فطرت سے ہوتا ہے. خوشی اور غم یہ 2 چیزیں آدمی پر مسلط نہیں کی جا سکتی, اس کی تکلیف نہیں دی جا سکتی, یعنی اس کے لیے اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ بھائی آپ خوش ہو یا آپ غم زدہ ہو. یہ 2 چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی یا زبردستی نہیں ہو سکتی. یہ آدمی کے اندر کی اپنی کیفیت ہوتی ہے کہ جس سے جیسا تعلق ہوتا ہے ویسا ہی اس کا ریاکشن ہوتا ہے. کہ اگر کسی کے گھر میں خوشیاں آئی اور ان سے آپ کا تعلق اٹیچمنٹ زیادہ ہے تو آپ ان کی خوشی میں آپ بھی خوش ہوتے ہیں, اور کسی کے گھر میں کوئی غم کی خبر آ جائے اور آپ کا تعلق ان سے گہرا ہو اور ان کی وجہ سے ان کے غم میں آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور آپ بھی ان کے غم کے ساتھ اپنے آپ کو محزون اور غم زدہ کر لیتے ہیں. تو یہ اپنے اپنے تعلق پر ہے. اب جب بات آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی کی, تو آپ سے تعلق تو ہر مومن کو ہونا چاہیے, اور آپ کے ہر ایک عمل کو اختیار کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ, کہ جو تم کو ہمارے حبیب دے دے اسے قبول کر لو, اسے لے لو, اسے تھام لو. اور دوسری طرف فرمایا فاتبعونی, کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ان کی کامیابی میری اتباع میں ہے. کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول پاک کی. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر دوسری طرف اسلام کی جب بات آئی تو اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ جب تم اسلام میں داخل ہو تو پورا مکمل داخل ہونا ہے, کہ آپ وہاں پر آپ کو چوائس نہیں ہے کہ میں یہ لے لوں گا, یہ چھوڑ دوں گا, یہ لے لوں گا. نہیں, حضور پاک کی اتباع کرنی ہے تو کامل کرنی ہے, حضور پاک کی پیروی کرنی ہے تو کامل کرنی ہے, حضور پاک سے عبادت بھی سیکھنی ہے, حضور پاک سے ہمیں معاشرت بھی سیکھنی ہے, حضور پاک سے ہمیں زندگی کا سلیقہ بھی سیکھنا ہے, اور حضور پاک کی ہر ایک ادا کو اپنانا ہے. تو ایک مومن جو حقیقی مومن ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو کامل طور پر اپناتا ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم کی, کہ غم حسین, دادا پیر قبلہ تو فرماتے ہیں کہ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے, غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے, یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے. حقیقت غم حسین کو اگر کوئی جان لے گا نا تو اسے کوئی چھوڑتا نہیں, کیونکہ جو اس غم میں اپنے آپ کو غمزدہ کرتا ہے اللہ اس سے انشاءاللہ تمام دنیاوی غموں کو دور کر دیتا ہے. اب دلیل کی بات ہے
سنت کی بات ہے کہ حضور پاک کا عمل کیا رہا. جیسے حافظ صاحب نے پوچھا ہے کہ 3 دن کا غم، اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر غم حسین کا تسلسل میں چلنا، اس کی وجہ کیا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ہمیں کیا دلیل ملتی ہے. تو امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل فرمایا ہے، ابن شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کو نقل کیا گیا ہے. الحاکم نے ایک اور روایت اسی مفہوم کی نقل فرمائی ہے کہ ایک روایت مولا علی مشکل کشا سے ہے، ایک روایت بی بی ام فضل رضی اللہ عنہا سے ہے. روایت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام بالکل کم سن چھوٹے شہزادے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر انور میں تھے. حضور پاک آپ گود میں لیے ہوئے تھے اور شہزادے سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آ رہے تھے. بی بی ام فضل فرماتی ہے کہ میں تبھی باہر گئی کچھ کام سے، کچھ دیر بعد لوٹتی ہوں تو دیکھتی کیا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اپنے شہزادے کو سینے سے لگائے ہوئے رو رہے ہیں. بی بی ام فضل حضور کی چچی تھی، حضرت عباس کی آپ زوجہ تھی. آپ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے غمزدہ ہونے کی، غمگین ہونے کی، آنکھوں سے آنسو رواں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی ایک فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ میرا جو شہزادہ حسین ہے، اس شہزادے کو میری امت 50 سال بعد شہید کر دے گی. تو ابھی شہادت نہیں ہوئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. تو غم حسین 3 دن 4 دن 5 دن اس کی قید نہیں ہے، بلکہ آپ کو حضور پاک کے عمل مبارک کو دیکھنا ہوگا کہ ابھی امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے، لیکن آپ کی شہادت کا ذکر سن کر حضور پاک روتے ہیں. تو اسی لیے دادا پیر قبلہ نے کیا فرمایا کہ خلیق اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ. خلیق اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ، انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں. تو غم حسین میں بندہ مومن کیوں روتا ہے؟ ایک مومن کی آنکھوں سے آنسو کیوں رواں ہوتے ہیں؟ شہادت امام حسین کے ذکر کو سننے کے بعد ایک مومن کی آنکھوں سے آنسو کیوں رواں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور پاک نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر سنا تو میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے. تو یہ طریقہ، یہ سنت کس کی ہے؟ امام حسین کے غم میں آنسو بہانا، اس غم کو اپنے دل میں محسوس کرنا کس کی سنت ہے؟ یہ حضور پاک کی سنت ہے. کیا معلوم ہوا؟ ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ غم حسین میں آنسوؤں کا بہہ جانا یہ سرور کائنات کی سنت ہے، اور حضور پاک نے تب آنسو بہائے تھے جب شہادت نہیں ہوئی تھی. نہ 3 دن کی قید تھی، نہ کچھ اور دنوں کی قید تھی، بلکہ وہاں پر تذکرے شہادت نے آپ کو رلا دیا تھا. تو اسی مناسبت سے، اسی علت و حکمت کے ساتھ ہم آج بیان کرتے ہیں. وہی سبب آج بھی ہمارے پاس پایا جاتا ہے کہ حضور پاک نے جب شہادت امام حسین کو سنا تو آپ نے آنسو بہائے ہیں. تو آپ کا غلام بھی جب بھی شہادت امام حسین کو سنے گا تو اس کا فرض یہ ہے کہ وہ بھی آنسو بہائے. تو یہ حدیث پاک آپ کو ملے گی کس میں؟ الحاکم کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اسی طرح مسند امام احمد کے اندر، اور بہت سی کتابیں ہیں جہاں پر آپ کو یہ حدیث پاک مل جائے گی. جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شہادت امام حسین کا تذکرہ ہو تو حضور پاک کی سنت ہے کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم واقعہ کربلا کی طرف بڑھیں، امام علی مقام کی شہادت کی بات ہو، سب سے بنیادی جو سوال ہے، بیسک سوال ہے، شہادت کہتے کس کو؟ اس کے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً شہادت کے کئی معنی ہیں. شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، شہادت کے معنی ہے کسی چیز کو دیکھنا. ایسے بہت سے ہم کو شہادت کے معنی ملیں گے، لیکن
شرعی جو معنی ہے شہادت کا کہ جو اپنی جان جانا کو اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر، حق کی سربلندی کی خاطر اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اسے ہم کہتے ہیں شہید۔ اس کو قرآن مجید میں بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، اپنی جان کو قربان کر دیے ہیں، ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے، تم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ آپ کو اس کا شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے، لیکن اللہ نے ان کو زندگی جاویدانہ عطا فرمائی ہے۔ تو شہید کا مطلب ہے کہ جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں مقصد حق کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے پیش کر دے اور قربان کر دے۔ یہ فیس بک پر ہمارے بھائی سراج قادری، آپ نے سوال کیا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیسے اور کب ہوئی؟ یہ سوال تو عنوان کے آخر میں لینا مناسب ہوتا کہ یقیناً ہم جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں 10 محرم الحرام کو اس کا سن 61 ہجری بتایا جاتا ہے، جس میں آپ کو شہید کیا گیا۔ جی، اور ایک سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے گزشتہ فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ فضائل ہے، اور یقیناً اس دور میں سب کو معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، پھر اتنا بڑا واقعہ ہونے کے اسباب کیا ہوئے؟ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیل طلب سوال ہے کہ جس کے لیے تفصیل ضروری ہے کہ اسباب کربلا کیا ہوئے، کہ اس کے سبب کیا ہے، وہ حالات کیا تھے جہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جب کوئی دنیا پرست اور ظالم اقتدار پر آتا ہے تو وہاں پر حق اور باطل کا فرق ختم ہو جاتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان وہاں پر ختم ہونے لگتی ہے، کیونکہ ظلم ہے، زیادتی کرنے والا آ گیا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی مرضی چلاتا ہے، وہاں پر اللہ کا حکم، رسول پاک کا حکم وہ بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ تو یہ بھی وہی کنڈیشن تھا، وہی سچویشن تھا کہ یزید ایک ایسا ظالم، ایسا جابر، ایسا بدبخت تخت پر بیٹھ چکا تھا، اقتدار حاصل کر چکا تھا، بادشاہت سنبھال چکا تھا، کہ جو اپنی اقتدار کی خاطر، اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر، اپنی طاقت کو منوانے کی خاطر کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو چکا تھا۔ اب ظالم کا ظلم تھا جو شریعت کو پامال کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، حکم خداوندی کو مٹانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، رضائی ماؤں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اپنی بہنوں کو اپنے اوپر حلال کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، شراب عام کر رہا تھا، جوا عام ہو رہا تھا، زنا عام ہو رہا تھا، لوگ نمازوں سے، مسجدوں سے دور ہو رہے تھے۔ نظام اسلام جو اللہ نے قائم کیا، حضور پاک نے قائم کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے جس کے لیے اپنی زندگی گوائی، حضرت فاروق اعظم نے جس کے لیے جام شہادت نوش فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جس کے لیے شہید کر دیا گیا، مولائے کائنات جس کے لیے جنگوں میں شریک ہوئے، اپنی جان کو قربان کر دیا، اس نظام اسلام کو جس کے لیے امام حسن کو شہید کر دیا گیا تھا، صحابہ اکرام نے اپنی جان کو، اپنی مال کو، سب کچھ اپنا قربان کیا اسلام کو بچانے کے لیے، اس نظام کو مٹانے کی اس نے ٹھان لی۔ یزید چاہتا تھا کہ نظام اسلام کو بدل دیا جائے، اپنی خواہشات کو، اپنے جو پسندیدہ اعمال ہے اس کو اسلام کے نام پر عام کر دیا جائے۔ یہ حالات پیدا ہو گئے۔ ایک جب ظالم اور گناہگار جابر بادشاہ بیٹھ جاتا ہے تو اقتدار کے نشے میں چور ہو کر اسلامی اقتدار کو، اسلامی تعلیمات کو پامال کرتا جا رہا تھا۔ وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اس جابر، اس ظالم بادشاہ کے خلاف میں اعلاء کلمت اللہ کو بلند فرمایا، اعلاء کلمت اللہ فرمایا، اللہ کے حکم کو مضبوطی سے تھامنے کی آپ نے تلقین فرمائی، اور
اس بادشاہ کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی. وہ اس کا یزید کا مطالبہ یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے, یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے. یہ یزید کی خواہش تھی, اقتدار اس کے ہاتھ میں تھا, لیکن وہ کیا چاہتا تھا کہ اسے لوگ خلیفۃ المسلمین تسلیم کرے, خلیفۃ رسول اللہ تسلیم کرے. اور اسے معلوم تھا کہ اگر امام حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو خلیفۃ رسول اللہ اسے تسلیم کر لیا جائے گا. اور ادھر امام حسین کو معلوم تھا کہ اگر امام حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو اس کے تمام گناہ آنے والی امت کے لیے مثال بن جائیں گے کہ وہ یزید جس کے ہاتھ پر امام حسین نے بیعت کی تھی, اگر وہ کر سکتا ہے تو ہم تو عام آدمی ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو امام حسین دیکھ رہے تھے کہ اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا تو نظام اسلام پامال ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. اسلام کا وہ جھاڑ جس کو صحابہ اکرام نے اپنی خونوں سے سینچا ہے, حضور پاک نے ظلم سہ کر اسلام کو جھاڑ کو بڑا کیا, سارا کا سارا یہ مٹا دے گا. اسلام کو بچانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اپنا گھر کا گھر کٹا دیا. ایک ہی مقصد تھا کہ اسلامی حکم بچ جائے, اسلامی جو کردار ہے, اسلامی جو نظام ہے, اسلامی جو تعلیمات ہے, اللہ کا حکم, حضور پاک کا حکم باقی رہے. اسی لیے آپ نے جو اشعار پڑھے, کیا فرمایا؟ سرداد نہ داد دست در دست یزید. کہ خواجہ خواجگاں فرماتے ہیں کہ امام حمام نے سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا. حقا کے بنا لا الہ است حسین, کہ حق تو یہ ہے کہ اس وقت میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھنے والے کوئی تھے, امام حسین تھے. وہ لا الہ الا اللہ توحید اور رسالت کی بنیاد کو مٹانا چاہتا تھا, لیکن امام حمام نے اپنا جان دے کر, اپنے گھر بار لٹا کر اسلام کی اس عزت و وقار کو بچایا ہے. تو یہ اسباب ہیں کربلا کی رونما ہونے کے لیے. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. سیدی, جیسا آپ نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یزید ایک برا شخص تھا اور اس میں ہر قسم کی برائی موجود تھی, فاسق, فاجر اور ملعون شخص تھا. لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ اس کو رحمت اللہ تعالی علیہ, رضی اللہ عنہ, نعوذ باللہ امیر المومنین تک بھی کہہ جاتے ہیں. تو یہ کہنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات در حقیقت یہ ہے کہ یزید سے کسی کو محبت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو یزید سے محبت نہیں, اور یزید سے محبت ہو بھی نہیں سکتی. کہ اگر اس کے کردار کو, اس کی زندگی کے حالات کو پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ایک گناہ گار, فاسق, فاجر, شراب میں ڈوبا رہنے والا, جو دنیا کی تمام خرابیوں میں اپنے آپ کو ملوث رکھتا ہے, اس سے محبت کیسے ہو؟ تو ایک عقل سلیم رکھنے والا محبت نہیں کر سکتا. پھر بات کیا ہے بھائی, اس سے کیوں اتنی لگاؤ ہے؟ تو آپ کو جاننا پڑے گا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. اور اہل بیت اطہار سے بغض رکھنا کیا ہے؟ یہ نفاق ہے. تو جس کے دل میں منافقت ہوگی, جس کے دل میں نفاق ہوگا, کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو مرا, کیونکہ امام حسین نے شہادت عطا فرمائی. جب تک امام حسین وہاں تشریف فرما تھے, کھڑے تھے, اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے تھے, اور اسلام بن کر کھڑے تھے, اسلام کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کھڑے تھے. اور اسی لیے جب تک آپ کھڑے تھے, اسلام آپ کے ساتھ کھڑا رہا, زندہ رہا. اور جب آپ نے شہادت دے دی تو پھر اپنے خون سے اسلام کو سینچا اور اسلام کو باقی رکھا. تو یہ کہہ دینا غلط نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یقیناً, کیونکہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے, اسلام کی زندگی کو آگے چلانے کے لیے, اسلامی نظام کو آگے چلانے کے لیے, اسلامی احکام کو چلانے کے لیے آپ نے اپنی شہادت دی. تو اس سیناریو کو سمجھنا ہوگا کہ جہاں پر کربلا رونما ہوا, امام حسین نے اپنی جان دے کر اسلام کو بچایا ہے. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. سیدی, اب کیونکہ ماہ محرم الحرام شروع ہونے کو ہے تو چند سوالات ماہ محرم الحرام کے تعلق سے
انشاءاللہ پوچھوں گا کہ ماہ محرم الحرام میں اکثر جب اس کی شروعات ہونے کو ہوتی ہے میسیجز وغیرہ یہ فارورڈ ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ ہیپی اسلامک نیو ایئر، کہ اسلامی نئے سال کا آغاز ہے تو آپ کو مبارکباد۔ تو ایسے میسیجز کرنا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ واقع کربلا رونما ہونے کا مہینہ ہے، تو ایسے میسیجز کرنا یہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، اس کو جانیے۔ اسلام کے سال کو پہچانیے کہ اسلام کا سال کا اختتام ہوتا ہے تو قربانی سے ہوتا ہے، اسلام کے سال کی ابتدا ہوتی ہے تو شہادت حضرت عمر فاروق سے ہوتی ہے، شہادت امام حسین سے ہوتی ہے۔ تو آپ کو اگر اسلامک سال کو منانا ہی ہے تو اس کو غیروں کی طرح نہ منائیں، ویسے منائیں جیسے امام ہمام نے منایا ہوگا، حضرت فاروق اعظم نے منایا ہوگا، کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کی جو تاریخ ملتی ہے کہیں پر 26 ذی الحجہ ملتی ہے، کہیں پر 28 تو کہیں پر 1 محرم الحرام بھی ملتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جس دن جس تاریخ کو شہادت ہوئی، کیا ہم اس پر خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یاد کریں۔ جن دنوں میں اہل بیت اطہار پر ظلم ڈھایا گیا، مظالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ان دنوں میں ہم خوشی کا اظہار کریں، یہ مسلمان کی کیفیت نہیں ہے۔ اگر آپ کو سال کی ابتدا کرنی ہے تو فاروق اعظم کی شہادت کو یاد کر کیجئے، امام ہمام کی ان تکلیفوں کو یاد کر کیجئے، اور جانیے کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا، کن کن کی شہادتوں کے بعد آپ کو اسلام ملا ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے تو یوں ہی نہیں ملی، کتنی شہادتوں کے بعد، کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں اسلام ملا ہے، اس کی قدر کیجئے۔ اور یہ بھی جانیے کہ 1 سال ہم سے جو گزرا ہے کیسے گزرا ہے، اگر اس میں خطائیں ہوئی، گناہیں ہوئے، اگر ہم سے کچھ لغزشیں اور کچھ غلطیاں ہوئی ہے تو اس سال آپ عزم مصمم یہ کریں کہ انشاءاللہ میں اللہ کا اطاعت گزار فرما بردار بنوں گا۔ اگر آپ کو اللہ نے نیا سال دیا ہے تو اس کا شکر بجا لائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ میسیجز فارورڈ کرنے سے، خوشیوں کا اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو اس قربت کی تیاری کیجیے، اپنے موت کی تیاری کیجیے، اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یاد کیجیے، امام حسین علیہ السلام کو یاد کیجیے، ان کی قربانیوں کو یاد کیجیے اور ان کے کردار کو اپنائیے، خود بھی ان کی سیرت کو پڑھیے، اپنی اولاد کو بھی ان کی سیرت پڑھائیے۔ یہ ہمارا میسج ہونا چاہیے۔ میسج یہ نہ ہو کہ ہیپی اسلامک ایئر، میسج یہ ہو کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت نے ہمیں کیا درس دیا، امام حسین کی شہادت نے ہمیں کیا درس دیا، کربلا کا مقصد کیا تھا، اور ہم کیسے پھر اس راستے پر آگے بڑھیں۔ یہ ہمارا میسج ہونا چاہیے۔ تو اسلامی کردار، اسلامی جو مزاج ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ میسج کریں، بلکہ آپ اپنی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کریں اور اپنے اندر صحابہ کرام کے کردار کو پیدا کریں، اہل بیت اطہار کے کردار کو پیدا کریں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ جی، کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے تو جلد سے جلد یہ چند سوالات محرم الحرام کے تعلق سے ہی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو یوم عاشورہ ہو یا محرم الحرام کے مہینے میں سبیلیں رکھتے ہیں، پانی کی سبیلیں، اور پھر شربت پلاتے ہیں اور یا قبولی بنا کر کھلاتے ہیں، تو ایسا کرنا یہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی پلانا ثواب کا کام ہے، شربت پلانا ایک جائز کام ہے، کوئی بھی قسم کا حلال کھانا اور کھلانا جائز کام ہے، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ جیسے 10 محرم قریب ہوتا ہے تو لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، تو کالے کپڑوں کا پہننا، یہ کیا انسان کالے کپڑے پہن سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالے کپڑے پہننا جائز ہے، پہن سکتے ہیں، لیکن کالے کپڑوں کو غم سے جوڑ دینا یا پھر کسی کا یہ خیال ہونا کہ میں کالے کپڑے پہنا تو ہی غم ظاہر ہوگا، ایسے کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے اندر اس غم کو محسوس کیجئے
امام حسین علیہ السلام کے اس شہادت کو محسوس کیجئے، اس قربانی کو محسوس کیجئے اور ان کے راستے پر آگے بڑھتے جائیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیجئے، ان کی محبت کو عام کیجئے۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے محرم کے اہتمام کا۔ جزاک اللہ خیر۔ اس سے بھی ایان شیراز کا ایک سوال ہے کہ محرم الحرام جب جیسا شروع ہوتا ہے تو کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو زبردستی اس میں خوشی منانا چاہتے ہیں، اور کچھ حضرات نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس دن شادی کرنا بھی جائز ہے، 10 محرم کے دن شادی کرنا بھی جائز ہے، اور اس میں خوشی منانا کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ تو اس تعلق سے کیا ارشاد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً میں نے عرض کیا ہے کہ خوشی اور غم یہ دونوں آدمی کی فطرت اور سوچ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر آپ غور کریں احادیث کریمہ سے ہی تھوڑا سوچ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اور بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس کی روایت فرماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف اطہر بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ میں خون کا شیشہ ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ اماں جان کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں پوچھا، یا رسول اللہ یہ کس کیفیت کو دیکھ رہی ہوں، یہ کیا حالت ہے آپ کی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی امام حسین کی شہادت گاہ سے آیا ہوں۔ اب آپ کو یہاں سوچنے والی بات ہے کہ حضور پاک کے پردہ فرمائی کے قریب 50 سال بعد حضور پاک کی کیفیت یہ ہے کہ آپ ان دنوں میں غم زدہ ہیں۔ آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ ان دنوں میں غم زدہ ہے، ان دنوں کو یاد کر کر بھی روتے تھے، اور امام حسین کی شہادت کے بعد بھی آپ ان دنوں میں غم زدہ ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حضور کا غلام ہو کہ جن دنوں میں حضور اپنے آپ کو غم زدہ، غم محسوس کرتے ہیں، ان دنوں میں کوئی یہ کہے کہ نہیں میں خوشی مناتا ہوں، تو یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ تو جس کے تعلق حضور پاک سے ہوگا، جس کا تعلق حضور کی محبت سے ہوگا، حضور کے غم سے ہوگا، تو پھر وہ احتیاط کرے گا، بالکل پرہیز کرے گا ان دنوں میں خوشیاں منانے سے، کیونکہ جن دنوں میں ہمارے آقا غم زدہ ہو، ان کا غلام کیسے خوشی منا سکتا ہے؟ یقیناً۔ جزاک اللہ خیر۔ سے بھی اور ایک سوال کربلا سے تعلق رکھتا ہے کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا تو ایک اور اعتراض بھی ہوتا ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تو اس وقت جو موسم تھا وہ گرما کا موسم نہیں تھا، بلکہ وہ سردی کا موسم تھا۔ لوگ تو اس کو مطلب یہ تو قصے کہانیوں کی طرح ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، کوئی جو ہے نا گرمی نہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بھی بڑا سمجھداری کا سوال نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جزیرہ عرب جو ہے یہ ایک ڈیزرٹ ہے، ریگستان ہے، جہاں پر اکثر ایام گرمی کے ہوتے ہیں، جہاں پر اکثر ایام گرم ہوتے ہیں، اور وہاں کی اگر آپ کہیں کچھ گرمی کم بھی ہے تو عام جگہوں سے زیادہ ہوتی ہے، ریگستان میں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ اور کسی کو یہ خیال ہے کہ بھئی امام حمام کو اتنی پیاس لگی تھی یا نہیں لگی تھی، اتنی پیاس کا ذکر ہوتا ہے، تو جاننا چاہیے، تاریخ پڑھنا چاہیے کہ 3 دن سے زائد سے پانی بند کر دیا گیا تھا۔ ایک شخص کسی بھی موسم میں ہو، کہیں پر بھی موجود ہو، اگر 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے تو کہیں نہ کہیں پیاس کی طلب تو ہوگی۔ لیکن آپ جب کربلا دیکھتے ہیں تو آپ جانیں گے کہ امام حمام نے کبھی پانی طلب نہیں کیا، آپ صبر کا پتلا بنے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی رہے، کبھی یزیدیوں سے یہ نہ کہا کہ مجھے پانی دے دو، میرے بچوں کے لیے پانی دے دو، کبھی نہیں کہا۔ تو یہ کہہ دینا کہ نہیں بھائی اتنا سختی نہیں تھی، اتنی سختی نہیں تھی، یہ بڑی کم فہمی، کم علمی کی بات ہے۔ آپ سوچیں کہ جس کا گھر بار وہاں پر ریگستان میں تلا ہوا ہے، سفر کا عالم ہے، اور اچانک آپ پر 3 دن بھوک و پیاس، کھانا پانی بند کر دیا گیا ہے، لوگ تلوار لے کر کھڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور پیاس کی شدت نہ ہو تو کیا ہو، ہم 2 گھنٹے 5 گھنٹے پانی نہیں پیے بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، جہاں 3 دن بھوکے پیاسے ہیں، سفر کی تھکاوٹ ہے، اور سامنے لشکر جرار ہے،
کیا محسوس ہو رہا ہوگا؟ تو آپ کو چاہیے کہ ان حالات کو محسوس کریں اور ان کرداروں کو اپنائیں، ان کے اخلاق کو اپنائیں، ان کی قربانیوں کو اپنائیں، اپنے اندر اس حسینی کردار کو پیدا کریں، نہ کہ بیٹھ کر اعتراض کریں۔ بیٹھ کر اعتراض کرنے سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ عملی زندگی میں ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو اپنانے سے آدمی کے اندر انقلاب آئے گا اور یقیناً وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ سیدی آپ نے ابھی حسینی کردار کی بات کی، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسینی کردار کیسے ہونا چاہیے؟ کہ آج بات تو کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، لیکن جیسا امام علی مقام کا جو آپ کا عمل تھا، جو آپ کی جو وصف تھے، تو ایک حسینی میں کیسے اوصاف ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ حسینی کردار کوئی اور چیز نہیں، یہ کردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کوئی الگ کردار نہیں ہے، بلکہ حضور پاک نے جو سکھایا ہے اسی کو امام ہمام نے نبھایا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مومن کامل جو ہوتا ہے کیسے ہو، اس کے اندر صبر ہو، اس کے اندر قربانی ہو، اس کے اندر تحمل ہو، اس کے اندر تقوی ہو، اس کے اندر زہد ہو، اس کے اندر سخاوت ہو، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آدمی کے اندر ہر وہ خوبی جو ایک ایمان والے میں ہونی چاہیے، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، وہ تمام خوبیاں کامل طور پر اکمل جس میں پائی جاتی ہے وہ امام حسین ہے۔ اور صرف یہ خیل و خال نہیں تھا، امام حسین کی جو ذات تھی وہ صرف بات کرنا، بیان کرنا نہیں، آپ پریکٹیکلٹی میں اس کو ثابت کیے ہیں کہ قربانی دینا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے اپنے خاندان کو قربان کر کر بتایا ہے کہ جب ضرورت پڑی تو یہ حسینی کردار ہوگا کہ ضرورت پڑے گی تو اپنے گھر والوں کو اسلام کے نام پر قربان کر دیں، اپنی جانوں کو اسلام کے نام پر قربان کر دیں، اپنے مال کو اسلام کے نام پر قربان کر دیں اور اسلام کی حقیقت کو، حقانیت کو باقی رکھیں۔ تو آج اگر کچھ کرنا ہے، انقلاب لانا ہے، تو کم سے کم اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، نیک بن جاؤ، متقی بنو، پہلا قدم اٹھاؤ۔ وہ جو اعلیٰ مقام ہے ایک مومن کی بلندی جسے کہتے ہیں وہ حسین ہے، کہ ایک مومن جس درجے کو پا سکتا ہے، بلند سے بلند ہوگا تو کہاں جا سکتا ہے، کہ نبوت کے بعد کوئی درجہ ہے بلندی کا، کردار کی، تو وہ حسینی کردار ہے۔ اس کا پہلا قدم حضور پاک کی سنت پر عمل کرنے سے ہے۔ اس کو شروعات کریں انشاءاللہ صدقے میں۔ اسی لیے دادا پیر قبلہ نے کیا فرمایا، حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے۔ تو آپ اس راستے پر چلیں تو پھر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ حسینی کردار ملتا نہیں، اللہ سے عطا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سیدی اپنے اس سیشن کا آخری سوال، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، آخری سوال یہ ہے کہ جب امام علی مقام نے اپنے گھر بار کو لٹا دیا اور اتنی صعوبتیں جھیلی، جبکہ سب کے سامنے واضح تھا کہ امام علی مقام سیدہ شباب اہل الجنہ میں سے ہے، کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت تو آپ کی ہے، پھر اتنی تکالیف سہنے کا مقصد کیا تھا؟ واقع کربلا ہونے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ پیغام کربلا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ہمارے پورے سیشن کا لب لباب ہے کہ مقصد کربلا کیا ہے۔ تو مقصد کربلا اگر میں بالکل آسان انداز میں بیان کروں تو یہ ہے کہ حق کی سربلندی ہو، اسلامی احکام، اسلامی نظام قائم و دائم رہے، یہی مقصد کربلا تھا۔ ظالم جابر بادشاہ اسلام کو پامال نہ کر سکے، وہ اسی لیے مقصد کربلا یہی تھا، کربلا لونما اسی لیے ہوا ہے کہ تاکہ اسلام باقی رہے، اسلامی کردار باقی رہے، اسلامی نظام باقی رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان لایا ہے، جو احکام لائے ہیں، وہ باقی رہے اور حق واضح ہو اور باطل واضح ہو جائے۔ جہاں پر اشتباہ پیدا ہو رہا تھا کہ کون حق ہے کون باطل ہے، تو وہاں پر پھر کربلا رونما ہوا اور حق کو ثابت کر دیے امام حسین نے کہ حق ہمیشہ
حسین کے ساتھ ہے، حسینیوں کے ساتھ ہے، اور باطل یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، تو آپ اس بات کو سمجھیں۔ مقصد کربلا یہی ہے کہ سچ اور حق ہمیشہ بلند ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے اپنے کردار میں شروعات جو ہوتی ہے حق کو ثابت کرنے کی، سچ کو ثابت کرنے کی، وہ آدمی کی اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ ساری کائنات میں حق ثابت ہو، اس کے لیے ہر فرد حق کو مانے اور حق کو ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے وہ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے کہ اگر تم ظلم کو دیکھو تو سب سے بہترین درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، اور زبان سے نہیں روک سکتے، کم سے کم برائی کو، ظلم کو دل میں برا جانو۔ یہ ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ تو آدمی کو جانچنا چاہیے کہ ہم کس درجے پر ہیں، کس مقام پر ہیں، کہ ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے، ہمارے سامنے غلط ہو رہا ہے، ہمارے سامنے گناہ ہو رہا ہے، اور ہم کس درجے پر اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ کیا ہمیں احساس بھی ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، انہوں پر یہ بربریت جاری ہے اور لوگوں پر طاری ہے، یہ ہو رہا ہے، یا ہم پر احساس بھی نہیں ہے؟ اگر احساس بھی نہیں ہے تو ہم بہت دور ہیں۔ ہاں دل میں احساس ہو رہا ہے کہ بھئی غلط ہے، لیکن اتنی طاقت نہیں ہے کہ زبان سے بول سکے، تو طاقت پیدا کیجیے زبان سے بولنے کی۔ ہاں زبان سے بولنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر طاقت پیدا کیجیے ہاتھ سے روکنے کی۔ اور جب یہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور ہر ایک باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی طاقت پیدا ہو جائے، تو پھر ہم صحیح راستے پر، حسینی راستے پر چلنے والے بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخر میں اپنے اور تمام ناظرین کی طرف سے سیدی علی پاشا صاحب قبلہ کا بڑا ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم تمام کو عنایت فرمایا اور اپنے علمی فیضان سے ہم تمام کو روشن فرمایا۔ اور آخر میں سیدی شیخ الاسلام لئی علیہ رحمہ کے 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ ماہ محرم کا آغاز ہے، اور آپ نے کیا خوب فرمایا کہ پھر آ گیا عشرۂ محرم، حسین پھر یاد آ رہے ہیں۔ پھر آ گیا عشرۂ محرم، حسین پھر یاد آ رہے ہیں۔ جو ان پہ قرباں ہے جان و دل سے، پھر ان پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ جو ان پہ قرباں ہے جان و دل سے، پھر ان پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ آخر میں سیدی سے التماس کرتا ہوں کہ خصوصی اعلان اور پھر اپنی دعا سے اس پروگرام کا اختتام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آپ کے سامنے ایک خصوصی اعلان میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 15 اگست انشاءاللہ بعد نماز عشاء اردو مسکن خلوت میں دین است حسین کا 10واں عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوگا، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی مداحان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاضری پیش کریں گے، نعت شریف ہوگی، منقبت امام حسین ہوگی، اور وہاں پر پھر خطابات کا بھی سلسلہ ہوگا۔ اور مجلس ابناء اسلام حسینی کونسل کی طرف سے تمام محبان اہل بیت، تمام مسلمین مومنین کو دعوت پیش کی جاتی ہے کہ وہاں تشریف لائیں، اور آپ کا خادم میں بھی وہاں پر حاضر رہوں گا۔ اور آپ تمام سے میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ 15 اگست بروز اتوار شام میں 7 بجے سے اردو مسکن خلوت میں تشریف لائیں اور اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور اپنے دلوں کو اہل بیت اطہار کی محبت سے منور فرمائیں۔ خود بھی تشریف لائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی تشریف لائیں، لے کر آئیں، اور یقیناً وہاں پر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے الگ سے انتظام ہوگا۔ تشریف لائیے، ضرور تشریف لائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی سے التماس ہے کہ اس دعا سے اس پروگرام کا اختتام۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لي 5 نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. إلهي بحرمة سيدنا الحسين وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. دھار سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، وہ 3 میں سے ایک ہوگا. اما منافقن، یا تو منافق ہوگا، یا تو پھر ولد الزنا ہوگا کہ صحیح طریقے سے پیدا نہیں ہوا ولد الزنا، یا پھر ولد الحیض یعنی غلط وقت میں اگر اس کا بیج بویا گیا ہے تو پھر وہ غلط طریقے سے پیدا ہو، یعنی تینوں طریقے بھی غلط ہیں. تو پہلا جو معاملہ ہے کہ اگر دل میں نفاق ہوگا، دل میں نفاق ہے اور اس کو ظاہر کرنا ہے. دیکھو امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اتنی بلند ہے کہ حضور پاک نے واضح کر دیا. قرآن میں اللہ نے آپ کی محبت کا حکم دیا، حضور پاک نے آپ کی محبت کا ہم کو درس دیا، حکم دیا، اپنے اقوال سے بھی اپنے افعال سے بھی. اللہ نے آپ کی پاکی کا بیان فرما دیا، اور آپ کی سیرت پاک، آپ کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ کامل تطہیر ہے، کامل پاکی ہے، کامل ایمان ہے. ایک ایک قدم اللہ کے حکم اور رسول پاک کی سنت پر ہے. تو آپ کی شخصیت پر کیچڑ نہیں اٹھال سکتے. آپ کو برا بولیں گے تو لوگ بولیں گے بھائی آپ کی طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے نا، کیا ہوا، کس کو بول رہے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کو ڈائریکٹ نہیں بول سکتے. کیا کرنا؟ ڈائریکٹ نہیں بول سکتے تو کیا کرنا؟ تو جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا مخالف ہے، جس نے آپ کو شہید کیا، جس نے آپ پر ظلم کیا، آپ کے خاندان پر ظلم کیا، لاکھ برائی والا ہو، اس کو ابھاریں تاکہ دل کو تسلی ملے. اپنا نفاق وہاں ظاہر ہوتا ہے. تو یزید کو یہ جو لوگ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ ان کے دل میں چھپا ہوا نفاق ہے جو وہاں ظاہر ہوتا ہے. آدمی کو جانچنے کے لیے اس لیے صحابہ اکرام نے بتایا نا کہ تم مولا علی مشکل کشا کا ذکر کرو، اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر کرو، اس کا چھپا ہوا نفاق ظاہر ہوگا. دل میں ایمان ہے وہ بھی ظاہر ہوگا، دل میں نفاق ہے وہ بھی ظاہر ہوگا. تو یہاں پر یزید کو لوگ جو بھی کہتے ہیں، جو بھی تعریف کرتے ہیں، ان کو تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا، احادیث کریمہ کا مطالعہ کرنا ہوگا، صحابہ اکرام کی ان اقوال زری کو پڑھنا ہوگا جہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سن 60 ہجری سے. حضور پاک نے فرمایا تھا کہ بنو امیہ کی حکومت آئے گی، لونڈوں کی حکومت ہوگی جو اسلام کے نظام کو پامال کر دے گی. وہ کس کی حکومت ہے؟ وہ یزید کی حکومت ہے. حضور پاک نے فرمایا، صحابہ اکرام نے پناہ مانگی ہے یزید کی حکومت سے. یہ وہ حکومت ہے، یہ وہ شخص ہے جس سے صحابہ اکرام پناہ مانگتے تھے، جس نے 700 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا، 10,000 تابعین شہید ہوئے، مدینہ منورہ کو برباد کر دیا گیا، مکہ شریف جیسی مقدس شخصیت، مقدس جگہ کو برباد کیا گیا، خانہ کعبہ پر آگ کے گولے برسائے گئے، خانہ کعبہ ٹوٹ گیا، اس کا غلاف جل گیا. کس کے دور میں ہوا؟ یزید کے دور میں ہوا. تو جس نے اللہ کے گھر کا خیال نہ رکھا، جس نے رسول پاک کے شہر کا خیال نہ رکھا، جس نے صحابہ اکرام کو شہید کر دیا، جس نے تابعین 10,000 تابعین کو شہید کر دیا، صحابہ اکرام کی عزتوں کو، صحابیات کی عزتوں کو پامال کیا، اور سب سے بڑھ کر حضور پاک کے خانوادے کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا، اس کو لوگ آج اس کی تعریف کرتے ہیں، تو ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. سیدھی ایک اور سوال، جیسا کہ ہم نے سنا کہ یزید برا شخص تھا اور یزید کے پیروکار بھی بہت ہیں. تو یزید کے وہ پیروکار ہیں، یزید کے جو چاہنے والے ہیں، ان کا اور ایک اعتراض ہوتا ہے کہ تم یزید کو برا کیوں بولتے؟ یزید تو اس جنگ میں شامل ہی نہیں تھا. یزید کی جگہ یزید اس جنگ میں شامل نہیں تھا، بلکہ ابن زیاد جو حاکم تھا، اس ابن زیاد نے یہ سارا کارنامہ کیا. تو یزید کا نام ہی لینا یہ غلط ہے، ایسا اعتراض کیا جاتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اعتراض جو ہے نا، اعتراض برائے اعتراض ہے، اس میں کوئی بنیاد نہیں ہے. کیونکہ تاریخ جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یزید کے حکم پر ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا. یزید کے حکم پر ابن زیاد مظالم ڈھایا ہے. یزید ہی کا تو سارا کام تھا، اس کی کوشش تھی کہ امام حسین کو قید کیا جائے، آپ سے بیعت لی جائے. کیونکہ بظاہر ابن زیاد کا کوئی امام حسین سے نہ اختلاف تھا نہ دشمنی تھی. ابن زیاد تو یزید کا ایک پیادہ تھا جو یزید کے حکم پر کام کر رہا تھا. تو آج اگر ہم کسی جنگ کی بات کرتے ہیں اور فوج کی بات کرتے ہیں تو ہم فوجی کی بات نہیں کرتے کہ فوجی نے مارا ہے، ہم اس ملک کے صدر کی بات کرتے ہیں کہ فلاں نے ظلم کیا، فلاں ذمہ دار تھا، اس کے حکم پر کام ہوا. تو یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حکم کس کا تھا جس نے نافذ کیا. کیونکہ ابن زیاد کی اتنی حیثیت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی کہ بغیر حکم یزید کے 24,000 کا لشکر جو ایران کی طرف جا رہا تھا یا 4,000 کا لشکر جو رے کی طرف جا رہا تھا اس کو پلٹا دے اور امام حمام کے خلاف میں لے کر آ جائے. تو بغیر بادشاہ کے حکم کے ایک ادنا گورنر نہیں کر سکتا کہ بادشاہ کی جو لشکر جا رہا ہے اس کو پلٹا دیا جائے بغیر اس کو معلوم ہوئے. تو یہ سوال درست نہیں ہے. پھر یہی وہی بات ہے کہ بھئی کسی نہ کسی طریقے سے یزید کو ڈیفینڈ کیا جائے. تو یہ بات یاد رکھ لے. یہاں پر یہ بات عرض کر دوں، ایک قاعدہ کلیہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے دنیا میں بھی اس کے لیے لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے لعنت ہے. یہ اللہ کا قاعدہ ہے. اب آپ دیکھ لیجئے یزید نے کیا کیا ہے، اللہ اس کے رسول کو تکلیف دی ہے یا خوش کیا ہے؟ اگر تکلیف دی ہے، اہل بیت اطہار کی شہادت یزید کے زمانے میں اس کے حکم سے ہوئی. مدینہ پاک پر جو چڑھائی ہوئی، 3 دن تک مسجد نبوی کو بند کر دیا گیا، 700 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، 10,000 تابعی کو شہید کر دیا گیا. کس کے حکم پر تھا؟ مسلم بن عقبہ یہ کس کے حکم پر آیا تھا؟ یزید کے حکم پر آیا تھا. بیت اللہ پر جو چڑھائی کی گئی، اللہ کے گھر کو پامال کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، کعبے کے غلاف کو جلا دیا گیا، یہ کس کے حکم پر تھا؟ یہ یزید کے حکم پر تھا. تو اب کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے کہ نہیں وہ غفلت میں سو رہا تھا، اس کی فوج نے جو چاہا کر دیا؟ ایسے نہیں ہو سکتا ہے. حق کی بات کیجئے، سچ کی بات کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، قرآن و حدیث کو پڑھیے، تفسیروں کو پڑھیے، حدیث کی شروحات کو پڑھیے، معلوم ہوگا کہ حقائق کیا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہر چیز لکھ کر گئے ہیں، ہم کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر. چلیے اور ایک سوال ہے کہ سید الشہداء جو ٹائٹل ہے امام علی مقام کا، امام حسین علیہ السلام کا جو ٹائٹل ہے سید الشہداء، تو یہ بھی سوال کیا جاتا ہے، اعتراضاً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سید الشہداء تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، پھر امام حسین کو سید الشہداء کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات جاننے کی بھی ضرورت ہے اور اس بات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہر زمانے کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل ہولڈر ہوتا ہے. جیسے ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ رسول اللہ کہتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق کو بھی خلیفۃ رسول اللہ کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو بھی کہتے ہیں، مولانا علی کو بھی کہتے ہیں، امام حسن کو بھی کہتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک ٹائٹل ہو تو کسی ایک ہی کی طرف ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سید الشہداء جو کہا گیا ہے کہ شہیدوں کے سردار ہیں. ارے جو شخصیت جنتیوں کی سردار ہے، جنتیوں کے ایک حصہ شہید ہیں، وہاں پر صالحین بھی ہوں گے، متقین بھی ہوں گے، صائمین بھی ہوں گے، مصلین بھی ہوں گے، ذاکرین بھی ہوں گے، سخی بھی ہوں گے، ہر ایک نیکوکار جنت میں ہوگا. تو امام حسین علیہ السلام جب جنت کے سردار ہیں، سارے جنتیوں کے سردار ہیں، تو پھر شہیدوں کی بھی سردار ہوئے. تو اس میں اعتراض کی کوئی
گنجائش نہیں۔ ہاں کسی کو یہ خیال ہو جائے کہ اب ہمارے اس زمانے کے لحاظ سے کہ بھائی سید الشہداء تو حضرت امیر حمزہ کا ٹائٹل ہے، اگر حضرت امیر حمزہ کا ٹائٹل آپ کو دے دیا جائے تو کیسا ہوگا؟ یقیناً میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ حضرت امیر حمزہ بھی آپ کی شہادت پر رشک کیے ہوں گے اور کہے ہوں گے کہ یقیناً اے حسین میں سید الشہداء ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے تمہیں کہتا ہوں تم سید الشہداء ہو، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری جو وجہ سامنے آتی ہے کہ جو شہادت کی تشہیر تھی، آپ کی شہادت کی جو تشہیر تھی بچپن سے تھی، آپ کی شہادت کی جو کیفیت تھی بچپن سے تھی، آپ کو اس شہادت کے لیے تیار کیا گیا کہ وہ شہزادہ جو بچپن سے جس کی شہادت کا شہرہ ہو، شہادت کی شہرت ہو، اس کے مقام کی کہاں شہید ہونے والا ہے، کب شہید ہونے والا ہے، ہر ایک کو واقفیت ہو، اور پھر ہنستے بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ وہ شہادت کو قبول کرے، اور نہ صرف خود شہید ہو بلکہ اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو شہید کر دے۔ اگر وہ سید الشہداء نہیں تو پھر کون سید الشہداء ہے؟ تو اس طور پر یہ اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ یقیناً جب امام حسین علیہ السلام جنتیوں کے سردار ہیں، سید شباب اہل جنہ ہیں، تو آپ سید الشہداء بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیے اگلا سوال یہ کہ امام حسین علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام اہل بیت اطہار، تو آپ حضرات کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لگایا جاتا ہے، جبکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ علیہ السلام تو نبیوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے، تو پھر اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہو؟ ان کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ مولا علی کیوں کہتے ہو؟ مولا حسن، مولا حسین کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ایک بنیادی سوال ہے جو ہر ایک کے ذہن میں کبھی نہ کبھی تو رونما ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے علیہ السلام کو سمجھنا ہوگا، اس ٹرم کو سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر ہم درود پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے حکم میں جو اللہ نے آیت کریمہ نازل کی اس کو پڑھتے ہیں، تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کہ ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے لوگو تم بھی ہمارے نبی پر درود اور سلام بھیجو، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ درود و سلام حضور پاک پر بھیجنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب درود پاک کی اور سلام کی بات آئی تو حضور پاک نے کیا فرمایا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البطیرہ، کہ تم مجھ پر ناقص درود مت بھیجو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ناقص درود کیا ہوتا ہے؟ تو بولے کہ تم مجھ پر درود بھیجتے ہو اور میری آل پر نہیں بھیجتے۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ درود اور سلام حضور پاک پر، اور حضور پاک کا حکم کیا ہے کہ جب تم مجھ پر درود و سلام بھیجو تو اس میں میری اہل بیت کو بھی شامل رکھو۔ تو علیہ السلام یہ حکم خدا کا ہے انبیاء کے لیے، اور علیہ السلام یہ حکم مصطفیٰ کا ہے اپنی اہل بیت کے لیے، کہ حضور نے فرمایا کہ تم مجھ پر جو درود و سلام بھیجتے ہو اس میں میری اہل بیت کو بھی شامل رکھو۔ اسی لیے اہل بیت اطہار پر علیہ السلام کہہ کر حضور پاک کے ساتھ آپ کو بھی سلام میں درود میں شامل رکھا گیا۔ یہ ایک سوال کا جواب ہوا۔ دوسری بات، یہ جو ٹرمز ہے، چاہے وہ رضی اللہ عنہ ہو، علیہ السلام ہو، رحمۃ اللہ علیہ ہو، یہ جو ٹرمز استعمال ہوتے ہیں، یہ جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، یہ قرآن و حدیث کا حکم نہیں بلکہ اکابر امت کا استعمال ہے۔ یعنی باضابطہ طور پر یہ ڈیفائن نہیں کیا گیا کہیں پر بھی، یا پھر کہیں پر بھی اس بات کو واضح نہیں کیا گیا کہ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام ہوگا، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہوگا، اور اولیاء اللہ کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ ہوگا۔ یہ نہیں، یہ عرف عام
اور یہ علماء اور مجتہدین ائمہ کے استعمال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جیسے استعمال کریں ہم ان کی پیروی کریں، کہ وہ جس کے ساتھ جو استعمال کریں ہمارا کام کیا ہے، ان کے ساتھ وہی استعمال کرنا۔ تو اب ہم جب محدثین کی طرف دیکھتے ہیں، اکابر امت، اکابر علماء، اکابر محدثین کی طرف دیکھتے ہیں، سب سے بلند پایا کس حدیث کی کتاب کا ہے بولیے؟ صحیح بخاری کا ہے۔ بخاری شریف، صحیح بخاری، امام بخاری نے جس کو تالیف فرمایا، اس کو جمع فرمایا، اگر آپ امام بخاری کی صحیح بخاری کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں جہاں امام بخاری نے سیدہ کائنات بی فاطمہ زہرا کا نام لکھا ہے، اس میں گرامی لکھا ہے، وہاں پر آپ نے اما جان کے ساتھ، سیدہ کے ساتھ کیا لکھا؟ علیہ السلام لکھا۔ مولا علی کا ذکر کیا، علیہ السلام لکھا۔ امام حسن کا ذکر کیا، علیہ السلام لکھا۔ امام حسین کا ذکر کیا، علیہ السلام لکھا۔ تو اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ امام بخاری جو محدثین میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں، وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا استعمال کرتے ہیں؟ علیہ السلام استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ اپنے بڑوں کو دیکھیں اور اسی طرح علیہ السلام استعمال کریں۔ تو اکابر امت کسی بھی امام کو دیکھ لیجئے، چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو، چاہے امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ترمذی ہو، امام نسائی ہو، امام ابن ماجہ ہو، یا پھر آپ دیگر جتنے محدثین ہیں، امام ابن ابی شیبہ ہو، امام رزاق ہو، آپ کسی کو بھی دیکھیے، انہوں نے اپنی کتاب میں جہاں پر بھی اسماء اہل بیت کا ذکر کیا تو ان اہل بیت اطہار کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اکابر کے راستے پر چلیں، اپنے بزرگوں کے، اپنے اماموں کے راستے پر چلیں، امام بخاری کے راستے پر چلیں، امام مسلم کے راستے پر چلیں، امام ترمذی کے راستے پر چلیں، اور جیسے انہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ علیہ السلام کا استعمال کیا ہے ہم بھی ویسے ہی علیہ السلام کہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ صحیح، ایک اور سوال جو آج کل زیادہ سننے میں آتا ہے، ایک اعتراض اور ایک الزام جس کو کہا جائے تو بات غلط نہ ہوگی، کہ جب بھی کوئی اہل بیت کی محبت میں اہل بیت علیہ السلام کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے، یا پھر اہل بیت کا اگر کوئی ذکر زیادہ بھی کرتا ہے تو اس کو ایک خاص فرقے سے اس کی مشابہت کر دی جاتی ہے کہ یہ بندہ تو اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اب جو بندہ ہے وہ اہل سنت الجماعت کا ہی، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت چونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ان کو چاہنا فرض ہے، واجب ہے، تو پھر کیا بندہ ایسے جو القابات لگتے ہیں، ایسے جو الزامات لگتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ اہل بیت سے محبت کرنا یا ایسے نام رکھنا، اس چیز سے کیا وہ پرہیز کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے جانا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ قرآن کا حکم ہے، حضور پاک کا حکم ہے، حضور پاک کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اور تمام جتنے محدثین، مجتہدین، ائمہ کرام گزرے ہیں سب کی سنت ہے کہ وہ سب کے سب اہل بیت اطہار کو بہت چاہتے تھے۔ اور ہم کو آج جتنے فضائل ملتے ہیں، جتنے ہم کو روایتیں ملتی ہیں، یہ انہوں نے جمع کی ہیں تو ہم کو ملی ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے سے کسی فلاں فرقے کی مشابہت ہوتی ہے یا وہاں سے تعلق ہو گیا ہے یا آپ وہ بن گئے ہیں، آپ فلاں فرقے والے ہو گئے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے کا طریقہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے، حضرت بلال کا طریقہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا طریقہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے، تابعین عظام کا طریقہ ہے کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کے فضائل کو خوب بیان کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا اختلاف کسی بھی فرقے سے اہل بیت اطہار کی محبت کی بنیاد پر نہیں، جو بھی فرقہ ہو اس سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ صحابہ کرام کی تعظیم، عظمت اور ان کی گستاخی کے بارے میں ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت
سب کرتے ہیں. ہر ایک اہل سنت کا جو فرد ہوتا ہے وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے. تو اگر علی کا ذکر ہو رہا ہے، امام حسین امام حسن کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ اہل سنت سے خارج ہو گیا یا رافضیوں کی طرف، روافض کی طرف چلا گیا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا جو اختلاف ہے اس فرقے سے وہ یہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام کے گستاخ ہیں، اور اہل سنت والجماعت والے کبھی صحابہ اکرام کی گستاخی نہیں کرتے. وہ شیخین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہاں ہمارا اختلاف ہے. تو اختلاف کی وجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اختلاف کی وجہ صحابہ اکرام کی عظمت و تعظیم اور ان کی گستاخی ہے. اگر کوئی امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پھر وہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے. اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے والا اہل سنت والجماعت والا ہے. یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ وہ تو صرف دعوے دار ہیں، حقدار تو اہل سنت ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ اکرام کے طریقے پر چلتے ہیں، اور صحابہ اکرام کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کا خوب ذکر بھی کیے ہیں اور ان سے خوب محبت بھی کی ہے. تو نہ کسی کو اہل بیت اطہار کی محبت چھوڑنی چاہیے، نہ ان کا ذکر چھوڑنا چاہیے، بلکہ خوب اپنا چرچا کریں، اہل بیت اطہار کا ذکر کریں. کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور کسی نے کہا کہ قول ہے کہ اذا احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جب کوئی کسی چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کا خوب ذکر کرتا ہے. تو آپ کا ذکر کرنا اس بات کو بتا رہا ہے کہ آپ اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. سیٹھی اور ایک سوال یہ ہے کہ ایک شعر ہے جو اکثر سننے میں آتا ہے اور اکثر محرم شریف میں اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اعتراض اس پہ بھی ہوتا ہے اس مصرے پر کہ اسلام مرا ہی کب تھا جو زندہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی. سب سے پہلے اگر آپ کسی بھی لفظ کو، کسی بھی جملے کو آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ لیں گے تو پھر آپ اس کو سمجھنے اور سمجھانے میں دشواری محسوس کریں گے. کہ آپ کو جیسے بتایا گیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، بولیے یا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، بولیے. یہ بات وہی ہے کہ جب آپ کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو پیش کریں گے، اس سینیریو میں، اس موقع پر اپنے آپ کو پہنچائیں گے، اس کے حالات اسباب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہاں پر اسلام کی شبیہ کو مٹا دیا گیا تھا. اسلامی جو تعلیمات تھی، اسلامی جو اخلاق تھے، اسلامی جو کردار تھا، اسلامی جو احکام تھے، وہ بالکل مٹ چکے تھے. امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا اور اسلام کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی. تو کوئی یہ کہہ دے کہ اسلام مرا کب تھا، تو یاد رکھیں کہ اسلام کو زندہ رکھنے والی ذات کربلا میں امام حسین کی تھی، ورنہ اسلام مر جاتا تھا.